السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انڈنگ فیکٹ یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیرات اور عافیت کے لباس میں ملبوس ہوں گے۔ ناظرین کرام، آپ لوگوں کو بخوبی معلوم ہے کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت آ چکی ہے اور دن بدن شریعت مطہرہ کو نافذ کرنے کے ساتھ ساتھ طاقتور بھی بنتے جا رہے ہیں اور ترقی میں بھی کسی ملک سے کم نہیں ہے اور بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ۔ لیکن آج کل سیکولر اور ڈیموکریسی کی نشے میں لت پت بےشور اور ذہنی غلاموں کی طرف سے افغان طالبان کی حکومت اور طرز العمل پر طنز استہزاء کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ طالبان موجودہ زمانے میں بھی شریعت کو نافذ کرنے کا جد و جہد کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ ہمیں پچھلے زمانے کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس بیہودہ بات پر کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن انٹرو کے بعد۔ إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس، خالد في البر كان ليث حق، في البحار كان حوتا بربروسا، إننا الأبطال لا نحمي الرؤوس، إننا للمجد أرخصنا النفوس۔ ناظرین گرام، ان کی اس بیہودہ بات پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے زمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا پچھلے زمانے سے آپ کی مراد آج سے 100 سال پہلے کا زمانہ ہے جب سلطان عبدالحمید آدھے کرۂ ارضی پر حکمران تھے، یا جب یورپ کے حکمران عثمانی خلیفہ کی اجازت اور تعیناتی کے بعد حکومت سنبھالتے تھے، یا اس سے بھی پہلے جب سلاطین ممالک نے دنیا کو تاتاریوں اور منگولوں کے حملے سے نجات دلائی، یا اس سے بھی پہلے جب عباسی آدھے دنیا کے حکمران تھے، یا اس سے بھی پہلے امیوں کا زمانہ، یا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ جب آپ نے دنیا کے اکثر و بیشتر حصے پر حکمرانی کی۔ کہیں پچھلے زمانے سے تمہاری مراد وہ زمانہ تو نہیں جب ہارون الرشید نے روم کے شہنشاہ نفقور کی طرف ان الفاظ میں خط لکھا: امیر المؤمنین ہارون الرشید کی طرف سے روم کے کتے نفقور کے نام؟ یا تمہاری مراد عبد الرحمن الداخل کا زمانہ ہے جس نے حبشہ، اٹلی اور فرانس کو اپنے حصار میں لے لیا؟ یہ تو رہی پچھلے زمانے کی سیاسی صورتحال۔ کہیں آپ پچھلے زمانے کی علمی صورتحال کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے ہیں جب ابن سینا، الفارابی، ابن جبیر، الخوارزمی، ابن رشد، ابن خلدون وغیرہ جیسے علماء اور سائنسدان دنیا کو طب، انجینئرنگ، میڈیسن، فلکیات اور شاعری کی تعلیم دے رہے تھے؟ یا تمہارے مراد پچھلے زمانے کی غیرت و اہمیت ہے جب ایک مظلوم عورت نے وہ معتصمہ کے لفظوں سے خلیفہ وقت کو پکارا تو معتصم نے اتنا بڑا لشکر بھیجا جس نے تمام یہودیوں کو سلطنت کی حدود سے باہر جا پھینکا، جبکہ آج ہماری بیٹیوں کی عصمت و کرامت کا تیا پانچا کیا جا رہا ہے، جبکہ حکمران مزے اور نشے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں؟ یا تمہاری مراد وہ زمانہ ہے جب مسلمانوں نے اسپین میں یورپ کی سرزمین پر پہلی یونیورسٹی بنائی، جب عربی لباس اور اوبا دنیا بھر کی یونیورسٹیوں میں فضلاء کا لباس ہوتا تھا اور آج تک ایسا ہی ہے؟ یا تمہاری مراد وہ زمانہ ہے جب قاہرہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا، یا جب عراقی دینار $483 کا تھا، یا جب پسماندہ یورپ سے ہجرت کرنے والے اسکندریہ مصر میں آ کر پناہ لیتے تھے، یا جب امریکہ نے مصر سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ یورپ کو قحط سے بچائیے، یا جب امریکہ ہر سال عثمانی سلطنت کو خراج دیتے، یا جب عصری علوم سیکھنے کے لیے مغرب سے لوگ مصر آتے تھے؟ بتائیے تو صحیح، پچھلے زمانے سے آپ کی کیا مراد ہے؟ آپ کتنا پیچھے جانا چاہتے ہیں؟ ہمارے سیدھے سادے مسلمان سے جب یہ سوال ہوتا ہے تو اکثر چپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بیچارے کو کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم اپنی تاریخ پڑھ لی اور سمجھ لی تو پھر یہ نوبت نہیں آئے گی کہ ایک غلام حلقہ بگوش ہمارے اسلام اور شریعت پر طنز کرتا پھرے۔ ایسے مسلمانوں کے لیے غور و فکر کے ساتھ ساتھ ڈوب مرنے کا مقام بھی ہے جو مغرب کی طرف سے اتنے متاثر ہے، غافل اس سے کہ ان پر آپ کے آباء و اجداد بادشاہی کر رہے تھے۔ اللہ پاک ہم اور آپ کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہمیں غافلین میں سے نہ بنائیے، آمین۔ دوستو، یہ تھے آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آ گئی ہوگی۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔